پینڈورا میں عمران کو کلیئر بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت عمران خان کو انٹرنیشنل صادق اور امین ثابت کرنے کی ایک ایسی مذاق خیز کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر بین الاقوامی قوتیں اور ادارے اس حرکت کو دیکھ لیں, ان کی زبان میں یہ سب کچھ کاروائیاں ہو رہی ہوں, تو وہ جوتے ماریں 100. میڈیا چینلز کو بھانڈ اینکران کرام کو اس کام میں, اس کار خیر میں باقاعدہ گردن تک اتر جانے کے لیے احکامات موصول ہو چکے ہیں. اینکران کرام جن کے منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت, جن کے پاس بیچاروں کے دماغ ہے نہ ہی کانٹینٹ, جہاں سے ان کی ڈوریاں ہلتی ہیں ان کے حکم پر وہ میدان عمل میں اتر چکے ہیں, اور وہ خان کو کھل کر کہیں یا زیر لب, لیکن ان کا موٹو بہرحال ایک ہے کہ خان کو بچا لینا, باقی سب کو چاہے راندہ درگاہ قرار ہی کیوں نہ دینا پڑے. آج صبح چونکہ آج ذرا صاحب کا عیاشی کا موڈ تھا, بہت دیر تک سوتا رہا ہوں, ابھی اٹھا ہوں, ناشتہ کر کے اوپر آیا ہوں سیشن کرنے کے لیے. اس دوران میں جو میں نے ٹویٹر وغیرہ کا جائزہ لیا ہے, کچھ چینلز کو دیکھنے کی اداکاری فرمائی ہے. چینلز بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں, ICIJ. چینلز یہ تو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی کوئی کمپنی نہیں ہے, اور وہ بھی ICIJ کا نام استعمال کر کے, لیکن ان بے شرم بے حیا چینلز کو, ان ٹٹے کے بھاڑے کے ٹٹوؤں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان کی شخصیت کا ایک اور پہلو پینڈورا پیپرز نے اجاگر کیا, اور وہ کیا ہے میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. یہ پڑھیے ذرا, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو انگریزی پڑھنی آتی ہے. یہ میں نے گھر پہ نہیں چھاپا, ٹھیک ہے, پہلے میں نے دکھا دیا اور اب میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, دیکھ لیجئے. ICIJ لکھا ہے جناب, پرائم منسٹر عمران خان promised new Pakistan but members of his inner circle secretly moved millions offshore. تو عمران خان کو صادق اور امین کیسے ٹھہرا دیا؟ ایک حاکم, بظاہر حاکم, کٹ پتلی حاکم, چنتخب وزیر اعظم یا پھر منتخب وزیر اعظم, ایک بظاہر ہیڈ آف اسٹیٹ, ایک بظاہر ہیڈ آف دی گورنمنٹ, اگر اس کی ناک کے نیچے چوروں کی انجمن کے سالانہ اجلاس نہیں, ماہانہ اجلاس باقاعدگی سے منعقد ہوتے ہوں, یہاں سے باقاعدہ پیسہ لے جا کر کے باہر جمع کرایا جاتا ہو, آف شور کمپنیوں کے ذریعے اپنا کالا دھن وائٹ کرایا جاتا ہو, تو کیا اس وزیر اعظم کو کوئی پاگل کا بچہ, دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ سنیں اور ان کو برا لگے, اس وزیر اعظم کو کوئی پاگل کا بچہ, کوئی ایک ایسا آدمی جس کے ماں باپ نے اس کو زندگی میں ایک لقمہ حلال کھلایا ہو, کوئی ایک شریف آدمی جس کی رگوں میں شریف ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہو, ایسے وزیر اعظم کو کوئی صادق اور امین کہے گا؟ بے پاگل کے بچوں, ابے اخلاقی چورو, تم لوگ خبریں چلاتے ہو, تم لوگوں کو اتنی شرم اتنی حیا نہیں کہ تم عمران خان کو, اس جید ترین ڈاکو کو پاکستان کے, تم صادق اور امین ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو, جس کی ناک کے نیچے کبھی ہم سے پیٹرول بحران کی مد میں اربوں روپے لوٹ لیے جاتے ہیں, کبھی جہانگیر ترین جیسے ڈکیت ہمیں اربوں روپے سے محروم کر دیتے ہیں چینی بحران میں, کبھی آٹا بحران کے ذریعے سے افغان بھائیوں کی مدد کے لیے گندم ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے, اور آج پاکستان جیسا زرعی ملک, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کہہ چکا کہ پاکستان جیسا زرعی ملک اور گندم اور چینی امپورٹ کر رہا ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ. صرف حکومت کے لیے نہیں, اس بھاڑے کے ٹٹو میڈیا کے لیے, اس بے دانت کے میڈیا کے لیے. پہلے زمانے میں لوگ جھوٹ بولتے تھے, ان کو موت آتی تھی, پھر زمانہ آیا لوگ صرف بخار یا پیٹ کے درد میں مبتلا ہوتے تھے. اب وہ دور ہے کہ کسی کو کھانسی اور چھینک تک نہیں آتی ہے. کیا ضرورت پڑی ہے ICIJ کو یہ کہنے کی کہ عمران خان نے ایک نئے پاکستان کا وعدہ کیا تھا, لیکن اس کے انر سرکلز میں بیٹھے ہوئے لوگ اربوں ڈالر, ملینز آف شور میں دیاریاں لگا گئے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, چیک کرو ICIJ کے ویب پیج پہ, ہوم پیج پہ یہ ہے کہ نہیں ہے. کون گدھے کا بچہ عمران خان کو صادق اور امین مانتا ہے؟ وہ 2 نمبریا جگاڑیا بونا ثاقب نثار, جس نے گن پوائنٹ پہ عمران خان کو صادق اور امین کہا صرف اس لیے کہ چند لوگوں کی دیاڑیاں لگ جائیں. اس کی دیاڑی ایسے لگی کہ وہ اربوں ڈالر جو یا لاکھوں ڈالر
ڈیم فنڈ میں گئے، وہ کہاں گئے وہ اللہ کو پتا ہے، اور ثاقب نثار یا نظریہ ضرورت کے ماموں چاچوں کو پتا ہے، کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ اسی عمران خان نے، اسی جعلی صادق اور امین نے اس دیہڑیے کو، اس بونے کو، اس سپریم کورٹ کے ایکس چیف جسٹس اور سب سے بڑے سیاستدان کو 10 لاکھ ماہانہ پینشن دی ہے۔ کس کی اجرت، کس بات کی اجرت ہے یہ، کس بات کا صلہ ہے یہ؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ابھی بھی۔ فیصل جاوید کہہ رہا ہے ایک بار پھر عمران خان سرخرو رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو فیصل جاوید خان۔ علی محمد خان، فواد چودھری، ان تینوں کے ٹویٹس، ان کے بیان میرے پاس موجود ہیں، اس لیے نام لے کر کے ان کو مخاطب کر رہا ہوں۔ تم تینوں کے لیے، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ اگر تم تینوں نے بے شرمی کا لبادہ اوڑھ کر کے اپنے ننگے بدن کو یہ بتا کر کے اور مطمئن کر رہے ہو تم اپنے آپ کو کہ تم بہت اچھے کپڑوں میں ملبوس ہو، تو یقین رکھو تم ننگے ہی ہو۔ فیصل جاوید کہہ رہا ہے عمران خان ایک بار پھر سرخرو رہے۔ فواد حسین کہہ رہا ہے کہ مریم صفدر کے نام پر بھی 5 آف شور کمپنیاں، اس خاندان کو کتنا پیسہ چاہیے؟ اللہ کی پناہ۔ علی محمد خان کہہ رہا ہے جس نے کچھ غلط کام نہیں کیا اس کو پاناما یا پینڈورا سے نہیں، صرف اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، دنیا کی شرم اور حیا تو کیا ہوگی۔ مریم کا نام اگر آیا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، جنید کا نام اگر آیا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کسی میڈیا گرو کا نام اگر آ گیا اس میں تو کس کو اچنبا ہو رہا ہوگا بھائی؟ کس کو اچنبا ہو رہا ہوگا؟ عمران خان کا نام نہیں آیا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایکس جرنیل، بزنس ٹائکونز، انہی کے پیسے تو باہر جاتے ہیں۔ میرے تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی پوری طرح سے کھا لیں؟ اگر کھا لیں تو ثم الحمدللہ، یا اللہ تیرا احسان، تو نے ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا ہے۔ یہ تو وہ دور ہے کہ گھر میں سارے لوگ مل کر کے بھی اگر کما رہے ہیں تو پھر بھی آخر میں مہینے کی تنگی آ جاتی ہے اگر تنخواہ 1-2 دن لیٹ ہو جائے۔ یہ دیہڑیے علی محمد خان جیسے جو درود پڑھ کے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، یہ آدھی مجرم، یہ فیصل جاوید جو کبھی مجھے سچائی کا دیوتا اور پتہ نہیں کیا کیا بتایا کرتا تھا، اب میرے پروگرام سے ایسا بھاگا ہے، اللہ معاف کرے معاذ اللہ، کہ میں کیا بتاؤں آج بھی۔ خیر، یہ فواد حسین چودھری فواد، اس جیسا لوٹا پاکستان کی، یہ بغیر داڑھی کا کوثر نیازی، کبھی زرداری کی گود میں بیٹھا، کبھی قاف لیگ کی گود میں بیٹھا، کبھی مشرف کو جو ہے وہ چوم کر کے اس کی صبح اور شامیں ہوئی، یہ آج عمران خان کو صادق اور امین بتاتا ہے ان لوگوں کو حیا نہیں آتی، اور سب سے بڑھ کر کے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ مٹی کے مادھو بن کر کے زندگی گزار رہے ہو یار، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ ظالم کے ظلم پر چپ رہ کر کے آپ اسے مزید ظلم کا موقع فراہم کر رہے ہیں، یہ بذات خود ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظالم کا ہاتھ روک کر کے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کمی بیشی معاف فرمائے، مگر مفہوم یہی بتاتا ہے۔ ظالم کا ہاتھ روکنا تو درکنار، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے تم لوگوں کو موت آتی ہے۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیکس چوری اور بدعنوانی سے جمع کر کے منی لانڈرنگ کے سہارے بیرون ملک ٹھکانے لگائی جانے والی اشرافیہ کی ناجائز دولت بے نقاب کرنے والے پینڈورا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہوش ربا تخمینہ چوری شدہ رقم کا 7 خرب ڈالر، تمہارا کتنا کٹ ہے یہ بتاؤ نا میرے بھائی، تمہارا کتنا حصہ ہے؟ تم کیسے وزیر اعظم ہو کہ تمہاری ناک کے نیچے تمہارے انر سرکل سے اربوں ڈالر جو ہے یہاں سے پاکستان سے لے جائے گئے، اور تم پھر بھی صادق اور امین ہو؟ میرا گھنٹا کدو میرا صادق اور امین، لعنت اس شخص پر جو تمہیں صادق اور امین مانے، اور لعنت ان لوگوں پر جو تمہاری کرپشن کو حلال ٹھہرا کر کے غلاظت کی اس دلدل میں نہا کر کے اپنے آپ کو پوتر سمجھیں۔ فی النار جہنم، فی النار جہنم۔